السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قبلہ اول کی طرف قافلہ استقامت اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ خوشخبریوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے ہمیں چند ایک چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک تو انہوں نے ہمارے لیے دو خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں کہ دو خوشخبریاں جو حال ہی کے اندر اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں وہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اسقلان کے متعلق بتلایا، چونکہ یہ اسقلان یہ اسرائیل کا ایک جزیرہ ہے۔ اسقلان کیا ہے اس کے متعلق انہوں نے بتلایا۔ پھر تین اپیلیں کی ہیں، ایک درخواست کی ہے انہوں نے عوام سے، ایک درخواست کی ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے، اور تیسری درخواست انہوں نے علماء کرام سے کی ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے یہ کے بعد دیگرے رکھتے ہیں، تو آپ حضرات سب سے پہلی جو خوشخبری انہوں نے بتلائی ہے یہ پہلے وہ سنیے۔ پہلی یہ کہ ہم نے جو دوسرے مرحلے کا 1050 کلومیٹر کا سفر تھا جو بہت مشکل تھا، جس میں رات کو ہمارے اوپر ڈرون منڈلاتے تھے اور 2 سمندری طوفانوں کا ہم نے سامنا کیا، الحمدللہ وہ ہم نے عبور کر لیا، اور 1050 کلومیٹر کے سفر مکمل کرنے کے بعد چند گھنٹوں میں ہم یونانی جزیرے کریٹی کے ساحلوں پر ہوں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد فراہی ہے، تنگی کے بعد فراہی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس پہ۔ پہلی خوشخبری جو سینیٹر مشتاق صاحب نے بتلائی آپ حضرات نے سنی، اور دوسری جو خوشخبری ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ اس سے بڑی خوشخبری ہے، تو وہ آپ حضرات یہ سنیے۔ اور دوسری بہت اہم خوشخبری ہے، اور وہ اہم خوشخبری یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جینوسائیڈل اپارتھائڈ ریشسٹ رجیم نے، ناجائز ریاست اسرائیل نے کل بیان جاری کیا ہے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا والے غزہ نہ جائیں بلکہ اسرائیل کے بندرگاہ اشکلون آ جائیں، سامان ہمیں دے دیں، ہم اسے غزہ پہنچائیں۔ یہ پسپائی ہے، یہ متکبر ناجائز ریشسٹ اپارتھائڈ رجیم کی شکست ہے جو وہ انسانی اتحاد کے مقابلے میں کھا رہا ہے۔ نہتے لوگ جن کے ہاتھوں میں سوائے غزہ کے لیے امداد کے اور کچھ نہیں ہے، ان کے سامنے وہ متکبر ناجائز ریاست پسپا ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اپنی جہاز میں کل مشورہ کیا، اور ہماری یہ مشورہ اور یہ رائے بنی کہ ہم اس تجویز کو ناجائز ریاست کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور فرعونوں کے سامنے کھڑا ہونا یہ صاحب استقامت کا ہی کام ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا قافلہ استقامت کا اللہ کے فضل و کرم سے پہاڑ بن چکا ہے۔ اللہ کریم ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ نمبر پر اسقلان کے متعلق ذرا بات کی ہے کہ اسقلان پر وہ اپنا قافلہ لے آئیں، یہاں سے ہم وہ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم وہاں تک پہنچائیں گے۔ یہ اسقلان کیا ہے، تو یہ اسقلان کے متعلق سنیے ذرا۔ اگرچہ اسقلان ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، اسقلان اسرائیل کا نہیں ہے، اسقلان تو میرا ہے، اسقلان تو آپ کا ہے، اسقلان تو ہمارا ہے۔ وہ اسقلان کہ جس کے بارے میں جہاں ہمارے اکابر اسلاف ہیں، کون نہیں جانتا، صاحب فتح البخاری، شرح صحیح بخاری، امام ابن حجر اسقلانی اور دوسرے اکابر ہمارے اسلاف۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسقلان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے روز 70,000 لوگ اسقلان سے ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت جائیں گے، اور قیامت کے روز 50,000 شہداء اسقلان سے ایسے اٹھیں گے کہ جن کے کٹے ہوئے سر ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، ان کے رگوں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے کہیں گے کہ اپنا وہ وعدہ اللہ پورا کرے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دنیا میں ہم سے کیا تھا، اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ اسقلان ہمارا ٹکڑا ہے دل کا۔ اب چوتھے نمبر پر انہوں نے اب 3 اپیلیں کی ہیں، ایک شہباز شریف صاحب سے کی ہے، ایک عوام سے کی ہے، اور ایک انہوں نے علماء سے کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو عوام سے انہوں نے ایک اپیل کی ہے وہ ذرا یہ سنیے۔ آواز اٹھائیں، گلی اور کوچوں میں، چوک اور چوراہوں میں، سڑکوں میں، موبائل سکرین پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھرپور آواز اٹھائیں۔ یہ 2-3 دن بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ لگ کر گلوبل سمود فلوٹیلا کا حصہ بن جائیں، لگ کر سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں، گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دو۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کا تحفظ دینا جینوسائیڈ کو روکنا ہے، غزہ کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، اس لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دو۔ اب جو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے اپیل کی ہے وہ بھی آپ حضرات سنیے کہ یہ شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کیا اپیل کی ہے۔ میں شہباز شریف صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، وہ امریکہ میں ہیں،
वो अक़वाम मुत्तहिदा में ग्लोबल समूद प्लुठेरा की तहफ़्फ़ुज़ का मसला उठाएं, वो बैनुल अक़वामी सरबराहान से मुलाकात में ग्लोबल समूद प्लुठेरा की तहफ़्फ़ुज़ का ताकतवर अंदाज से मसला उठाएं, इसलिए कि फ़लस्तीन पाकिस्तान का कोर इशू है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म ने पाकिस्तान की आज़ादी की करारदाद से पहले 1940 में फ़लस्तीन की करारदाद पेश की थी। सबसे पहले आज़ादी फ़लस्तीन फंड कायम किया था और 1948 में जब नाजायज़ रियासत इसराइल बन गई तो खुलकर फ़लस्तीनियों के साथ और जालिम रियासत नाजायज़ रियासत इसराइल के खिलाफ खड़े हो गई। इसलिए ये कायद और इकबाल की मीरास है, उनकी फ़लस्तीन पॉलिसी का तकाजा है कि शहबाज शरीफ साहब खुलकर ग्लोबल समूद प्लुठेरा की तहफ़्फ़ुज़ की बात हर फोरम पर करें, हर सरबराह मुमलिकत के साथ करें। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की करारदाद से पहले फ़लस्तीन की आज़ादी की बात की है और ये बहुत बड़ी बात है। अब आखिरी मुतालबा जो सेनेटर साहब ने उलमाए किराम से किया है, तो ये आप हज़रात वो भी सुनिए। उलमा से कहूँगा आइंदा जुम्मतुल मुबारक बहुत अहम है, हर मदरसे से, हर मस्जिद है, हर मेंबर व मेहराब से गज़ा की आवाज़ उठाएं, ग्लोबल समूद प्लुठेरा की तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ उठाएं और उसके साथ साथ हर मस्जिद और मदरसे के सामने पुरअमन एहतजाज भी करें ताकि हुक्मरानों पर दबाव बढ़े कि वो ग्लोबल समूद प्लुठेरा को तहफ़्फ़ुज़ दे। हम इंशाअल्लाह पहुँच के रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम खौफज़दा नहीं होंगे, हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुँच के रहेंगे इंशाअल्लाह। इस काफ़िला इस्तिक़ामत को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जहाँ तक हम इस काफ़िले के साथ शामिल हो सकते हैं तो वहाँ तक तो हों। एक तो दुआ के ज़रिए हम शामिल हो सकते हैं और दूसरा हम आवाज़ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म के साथ हमारा जो भी ताल्लुक़ है, हम वहाँ पर कम अज़ कम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अपने इलाके के अंदर, गली बाज़ारों के अंदर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर सोशल मीडिया पर आप वो छोड़ सकते हैं ताकि हुकूमतों पर एक दबाव जाए कि इस काफ़िले की हिफाजत के लिए आवाम भी उठ खड़ी हुई है। और अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब मुसलमानों को और तमाम हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फ़रमाए और अल्लाह करीम इस काफ़िले की हिफाजत फ़रमाए, बैतुल मक़दस की, और बैतुल मक़दस के अंदर जितने भी बसने वाले मुसलमान हैं, अल्लाह करीम सब को आज़ादियों की बहार नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।